بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ ایک یہ بتا رہے ہیں کہ جنت میں اہل جنت کو ذات باری تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں جنتیوں کو ذات باری تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس بارے میں آپ ذہن میں رکھیں، وہ دیدار بغیر احاطہ کے، بغیر جہت کے، رائی اور مرئی کے بیچ بغیر مسافت کے، بغیر اتصال شعاع کے، بغیر کیفیت کے ہوگا لیکن وہ جیسے مخلوق کو آپ دیکھتے ہیں ویسے نہیں۔ بات سمجھے؟ جنت میں جنتیوں کو دیدار خدا بندی ہوگا، لیکن بغیر مقابلہ کے، بغیر جہت کے اور بغیر رائی اور مرئی کے بیچ مسافت کے، بغیر اتصال شعاع کے، بغیر کیفیت کے۔ دیکھنے والا تو مکان میں ہوگا لیکن مرئی وہ اسے مکان میں نہیں دیکھے گا۔ بات سمجھے؟ اسے مکان میں نہیں دیکھے گا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔ بات آپ سمجھے؟ یہاں پر یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ دلیل کی بات کرتے ہیں کہ جنات کو دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے ترجیح اسی کو دی ہے کہ جنات کو بھی دیدار خداوندی نصیب ہوگا۔ عورتوں کے بارے میں 3 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ عورتوں کو دیدار خداوندی نصیب نہیں ہوگا، وہ اپنے خیموں میں رہیں گی اور مقصورات ہوں گی، اس لیے وہ باہر نکلیں گی نہیں، اس لیے انہیں دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ دوسری رائے جو راجح معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عمومات کی دلیل ہے کہ جیسے مردوں کو دیدار نصیب ہوگا ایسے ہی عورتوں کو دیدار نصیب ہوگا۔ دوسری رائے ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ مردوں کو ہر جمعے دیدار نصیب ہوگا اور عورتوں کو عید کے موقع پہ دیدار خدا بندی نصیب ہوگا۔ بات آپ سمجھے؟ یہ کچھ تفصیل دیدار خدا بندی کے بارے میں بات آئی آپ کے ذہن۔ اب آپ سمجھیں کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ، رؤیت جو ہے اہل جنت کے لیے حق ہے۔ اس کی کئی دلیلیں ہیں، عقلی بھی نقلی بھی۔ نقلی دلیل ایک تو بیان کی ہے امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے، یہاں سامنے آپ کے موجود ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، بارونق ہوں گے۔ تو کیوں کہا الی ربہا ناظرہ، اپنے پروردگار کی جانب دیکھ رہے ہوں گے۔ بات سمجھے؟ یہ ایک نقلی دلیل۔ ایک اور نقلی دلیل بھی ہے جو حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام نے دربار خداوندی میں سوال کیا۔ ذہن میں رکھیں کہ اگر رؤیت باری تعالیٰ ممکنات سے نہ ہوتی
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سوال ہے رب ارینی انظر الیک، یہ سوال محال بنتا، اور انبیاء کرام سوال محال سے منزہ ہے. جی. نمبر 2، اگر یہ رؤیت ممکن نہ ہوتی، محال ہوتی، تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کا جو سوال ہے وہ جان بوجھ کر تھا یا بغیر علم کے تھا؟ اگر آپ کہیں جان بوجھ کر تھا تو معاذ اللہ نبی جانتا ہے کہ یہ محالات سے پھر کیسے سوال کرے. جی. اور اگر آپ کہیں کہ معاذ اللہ آپ کو معلوم نہیں تھا تو انبیاء کرام علیہ السلام پر جہل لازم آتا ہے. جی. جی. یہ اس قسم کی کہ امور کا جہل یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے شأن نشان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تیسرا کیا، آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال محال ہوتا، دیدار خداوندی ممکن نہ ہوتا، تو اللہ رب العالمین یہ فرماتا نا کہ لست بمرئی، مجھے دیکھا نہیں جا سکتا. جی. رب نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ پائے گا. جی. جی. تو یہ یعنی اسی آیت سے تیسری وجہ سے استدلال ہے. لن ترانی بتا رہا ہے کہ ناممکن نہیں تھا، ممتنع نہیں تھا، محال نہیں تھا، ورنہ لن ترانی نہ فرمایا. جی. چوتھا استدلال اسی آیہ مقدسہ سے یوں بھی بنتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو معلق کیا امر جائز پر. جی. وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. جی. اس کو معلق کیا امر ممکن پر، ان استقر مکانہ، تو پہاڑ کا اپنی جگہ پر ٹھہرنا ممکن، جی. تو معلق پر ممکن بھی ممکن، جی. تو لہذا دیدار باری تعالیٰ ممکن. جی. اور ایک دلیل یہ بھی ہے یہیں سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا، اللہ رب العالمین اگر یہ سوال محال ہوتا، سوال ممتنع ہوتا، تو اللہ رب العالمین کی جانب سے عتاب ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کہ یہ کیسا سوال آپ کر رہے ہیں. جی. لیکن کوئی عتاب نہ فرمایا. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سوال ہے وہ سوال محال نہیں تھا، سوال ممکن تھا. جی. جی. بات آئی ذہن میں؟ جی. یعنی یہ ادلہ نقلیہ ہے، ایک آیت سے 5 وجہ سے استدلال آپ کو بتایا ہے. جی. جی. ٹھیک ہے، لیکن یہ سارے کا سارا جواز رؤیت پر ہے. ٹھیک ہے، وقوع رؤیت کی یہ دلیل ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. جی. سمجھے بات؟ جی. وقوع رؤیت کی یہ دلیل ہے. اور تقریباً 21 صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جن سے قیامت جنت کے اندر اہل جنت کا دیدار خداوندی وہ 21 صحابہ کرام سے مربوط ہے. آپ غور کرو، 21 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ تو متواتر ہے نا. رؤیت باری تعالیٰ کا جو وقوع ہے قیامت کے بعد جنت میں، یہ درجہ تواتر تک پہنچا ہوا ہے. سمجھے بات کو؟ تو قرآن عظیم میں دلیل بھی موجود ہے، حدیث درجہ تواتر تک پہنچی ہوئی ہے رؤیت باری تعالیٰ. جی. جی. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ جی. تو وہ جو استدلال ہے رب ارنی انظر الیک، اس سے جواز پہ استدلال کیا. جواز پہ عقلی استدلال بھی ہے، جواز پہ عقلی استدلال بھی ہے. وہ یہ کہ آپ غور کریں کہ ذات باری عز اسمہ موجود قائم بے ذات ہی ہے، اور موجود قائم بے ذات ہی ممکن ہے کہ اس کو دیکھا جائے، اس کی رؤیت ممکن ہے. جی. بات سمجھے؟ بات پہ توجہ دیں. جی. موجود قائم بے ذات ہی، اس کا علم ممکن ہے نہیں؟ جی. علم ممکن ہے. جی. تو علم ممکن ہے تو رؤیت کیوں محال ہے؟ رؤیت بھی ممکن ہے. جی. بات سمجھو؟ جی. رؤیت بھی ممکن ہے. جی. آپ غور کریں نا، رؤیت سے مرئی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جیسے علم سے معلوم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، جی.
تو اسی طرح رویت سے مرئی میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے؟ بھائی آپ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے دیکھ لیا تو آپ سکڑ گئے، ایسے تھوڑی ہوگا، دیکھ لیے تو دیکھ لیا، آپ جیسے بیٹھے ہوئے تو ویسے کے ویسے بیٹھے ہوئے. تو مرئی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی تغیر نہیں ہے. تو جیسے اس کریم جل وعلا اس کا علم جائز ہے، اسی طرح اس کی رؤیت بھی جائز ہے. بات سمجھے؟ یہ عقلی دلیل پیش ہے. مزید بات گفتگو کرتے ہیں، مقابل جو لوگ ہیں ان کی دلیل پیش کر کے اس پر گفتگو کرتے ہیں. یہ خلاصہ مطلب یہ کہ جو آیہ مقدسہ رب ارنی انظر الیک، اس سے 5 وجہ سے استدلال کیا جواز رؤیت پر، اور وہ دلیل عقلی ہوئی. دلیل نقلی، دلیل عقلی جواز رؤیت پر قائم ہے. بات سمجھو؟ اور جو دلیل نقلی ہے وقوع پر، وہ آیہ مقدسہ بھی ہے. یہ صریح آیہ مقدسہ موجود ہے. اس لیے امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے استدلال کیا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. اس سے استدلال کیا. کیوں؟ اس لیے کہ بات وقوع رؤیت کی ہو رہی ہے، انہوں نے وقوع رؤیت پہ سے استدلال کیا. اور آگے چل کے جو کہا نا کہ وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصحیح الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وعن اصحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم فهو كما قال. اس سے اشارہ کر دیا ابھی احادیث طیبہ میں نے آپ کو بتایا 21 صحابہ کرام ہیں جن سے اس بارے میں احادیث طیبہ صراحتاً مروی. بات آپ سمجھے نہیں؟ وہ وقوع رؤیت کے بارے میں. اتنی بات آپ سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو رؤیت ہوگی، رؤیت ہوگی، اتنی بات آگی نہیں آگی. اب ہے کہ رؤیت کیا ہوگی، توجہ رکھیں، بلا احاطہ ہوگی. ٹھیک ہے، رؤیت بلا احاطہ ہوگی، رؤیت بلا مقابلہ ہوگی، رؤیت بلا جہت ہوگی، رؤیت بلا مسافت بین الرائی والمرئی ہوگی، رؤیت بلا کیفیت ہوگی، رؤیت بلا اتصال شعاع ہوگی، رؤیت فی مکان نہیں ہوگی. بات سمجھے؟ توجہ ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ رؤیت درست وہ ہے کہ مرئی جیسا ہے ویسا دیکھو. ٹھیک ہے. اگر مرئی رؤیت یہی ہے نا کہ مرئی جیسا ہے ویسا دیکھو تو یہ رؤیت ہے. اب دیکھا فاروق کو اور نظر ویسا آ رہا ہے تو رؤیت تو نہیں ہے. فاروق کو دیکھا تو فاروق کی نظر آئے گا. بات سمجھے؟ تو رب کریم جہت سے پاک، تو پھر جہت، تو جب جہت سے پاک ہے تو پھر دیکھتے ہوئے جہت کیسی ہو سکتی ہے؟ رائی اور مرئی مسافت سے پاک ہے، تم اسے مسافت کے ساتھ کیسے دیکھ سکتے ہو؟ کیفیت سے پاک ہے. سمجھے بات کو؟ دیکھنا اس میں کیفیت نہیں ہو سکتی. اتصال شعاع، نظر سے شعاع نکل کر اس کی ذات سے متصل ہو، اس سے وہ منزہ، یہ بھی نہیں ہو سکتا. مکان میں وہ ہے نہیں، تو ہوگا، دیکھنے والا ہوگا لیکن وہ مکان میں نہیں ہے. جب مکان میں نہیں ہے تو اسے مکان میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ تو اس کو مکان میں دیکھے تو پھر اس کو نہیں دیکھا. نہیں سمجھ رہے ہو؟ پھر اس کو تو نہیں دیکھا. اگر اس کو مکان میں دیکھا تو اس کو نہیں دیکھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرئی مکان میں نہیں اور تم اسے مکان میں دیکھو؟ دیکھنے سے اس کی ذات پہ تبدیلی تھوڑی آ جاتی ہے. مکان میں نہیں ہے لہذا مکان میں نہیں ہوگا، مکان میں نہیں دیکھو گے. اور بلا احاطہ، کیوں؟ اس لیے کہ ذہن میں رکھو احاطہ ہوتا ہے متناہی کا، ہر جانب سے احاطہ ہوتا ہے متناہی کا. جب وہ لا متناہی ہے تو پھر احاطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. پہلے کہا بھائی یہ جو ادلہ ہیں، پہلے جواز رؤیت کی، نقلی عقلی، پھر وقوع رؤیت کی. اب جو وقوع ہوگا وہ بلا احاطہ ہوگا، وہ بلا مقابلہ ہوگا، وہ بغیر جہت کے ہوگا، وہ بغیر کیفیت کے ہوگا، بلا اتصال شعاع، بلا اتصال شعاع ہوگا.
رب کریم جل وعلا کو مکان میں نہیں دیکھا جائے گا، جی ٹھیک ہے نا، جی۔ رائی اور مرئی کے بیچ مسافت نہیں ہوگی، جی جی کیفیت نہیں ہے، جی بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی صحیح۔ ان ساری باتوں کی کہ دلائل کیا ہیں کہ رؤیت ہوگی، اس انداز کی ہوگی جی۔ جی۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے ادلہ کا کہ مرئی کو جیسا وہ ہے ایسا دیکھنا ہی رؤیت ہے نا۔ جی اب مرئی ہے مشرق میں، تم اسے مغرب میں تو نہیں دیکھ سکتے نا، مشرق میں تو مشرق میں دیکھو گے، جی شمال میں تو شمال میں دیکھو گے، جی بات سمجھے؟ جی جب مرئی ان چیزوں سے منزہ ہے، جی مکان میں ہونے سے منزہ ہے، تو مکان میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جہت سے منزہ تو جہت میں نہیں دیکھ سکتا، جی سمجھے بات کو؟ اتصال شعاع، مقابلہ، مسافت، ان ساری چیزوں سے منزہ، تو لہٰذا یہ چیزیں رؤیت میں متحقق نہیں ہو سکتی، جی۔ احاطہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جی۔ کیوں احاطہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ احاطہ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے، وہ غیر متناہی، جی جی وہ تناہی سے منزہ ہے۔ جی جی جب تناہی سے منزہ ہے تو لہٰذا رؤیت ہوگی، کیسے ہوگی اللہ نصیب فرمائے، پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہوگی، جی جی بات سمجھے جی نہیں؟ جی اس سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیسے ہوگی، ایمان لاتے ہیں کہ ہوگی، لیکن کیسے ہوگی یہ رب جانے، رب کا رسول جانے، جو دیکھ کر آئے وہ جانے، جی جو دیکھ کر آئے وہ جانے، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو یہ کہتے ہیں ہوگی۔ ہاں ان امور سے تنزیہ ضروری ہے جو شان باری عز اسموں کے لائق نہیں ہے، جی ان سے تنزیہ ضروری ہے، جی باقی ان سے ہٹ کے کیسی ہوگی، کیفیت سے پاک ہے۔ جب اللہ نصیب فرمائے، نصیب ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہوگی، جی بات آپ سمجھے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہمارا موقف ہے اہل سنت کا کہ رؤیت جائز ہے جی بلکہ واقع ہے، جی ٹھیک ہے۔ اور اس میں گفتگو میں آپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اہل ایمان کو رؤیت ہر جمعہ نصیب ہوگی، جی جی عیدوں میں نصیب ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ فرشتے آئیں گے، فرشتے آ کے کہیں گے کہ ساری چیزیں پوری ہو گئی جو آپ سے وعدے ہوئے تھے، تو پھر لوگ کہیں گے ہاں پوری ہو گئی۔ فرشتے پھر پوچھیں گے پوری ہو گئی، تو کہیں گے جی پوری ہو گئی۔ پھر پوچھیں گے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ انہوں نے کہا ساری پوری ہو گئی۔ فرشتے کہیں گے نہیں ایک چیز رہ گئی، وہ کیا؟ وہ دیدار خدا، وہ رہ گیا، سمجھ رہے بات کو؟ وہ دیدار خدا بندی ہے، وہ رہ گیا، اب تمہیں دیدار خدا بندی نصیب ہوگا، بات آئی ہے ذہن میں؟ مانا۔ اور رؤیت حق ہے اہل جنت کے لیے، بغیر احاطہ کے دلیل آپ کو بتا دی، اور بغیر کیفیت کے، جیسا کہ اس کے مطابق ناطق ہے ہمارے پروردگار کی کتاب، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے والے، تو یہ اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے وہ بتا رہے، اور اس کی تفسیر ہے وہ اسی کے ہے جو اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا اور جسے وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ نے جب پوچھا یا رسول اللہ ہم کیا رب کو دیکھیں گے؟ حضور نے فرمایا کہ جیسے چاند کو دیکھتے ہو نا، 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو ایسے دیکھو گے۔ دوسری حدیث میں جیسے سورج کو دیکھتے ہو ایسے دیکھو جی۔ تو اب یہاں پر یہ تشبیہ مراد نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، سمجھے بات؟ لا یشبہ شیئا من خلقہ، بات ہے ذہن میں؟ تو لہٰذا اس لیے کیا کہا کہ وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وعن اصحابہ فهو كما قال ومعناه على ما اراد، جیسے فرمایا وہ درست ہے، وہ صحیح ہے، معنی اس کی کیا ہے؟ کہا معنی جیسے رب کریم نے، رب کے رسول نے جو ارادہ فرمایا، بات سمجھے؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھے گا، بندے نہیں دیکھیں گے، توجہ ہے؟ ان کی عقلی دلیل اور نقلی دلیل، ان کی نقلی دلیل یہ ہے کہ رب نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، توجہ ہے نہیں؟ وہ کہتے ہیں ادراک کے معنی رؤیت کے ہیں، سمجھ رہے ہو نہیں؟ ادراک کے معنی رؤیت کے ہیں، اسے نظریں نہیں دیکھ سکتی، توجہ ہے؟ غور کر، یہ ان کی نقلی دلیل ہے۔
جی اس کا جواب سمجھ لیں، پھر عقلی دلیل پہ بات کریں۔ جی جی نقلی دلیل انہوں نے کہا لا تدرک الابصار، اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ادراک کے معنی رؤیت نہیں، ادراک کے معنی احاطہ کے ہیں۔ ادراک کے معنی لا تدرک الابصار، لا تحیطہ الابصار، نظریں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ جی جی نہیں سمجھے ہو؟ جی جی کیا؟ جی یہ تو ہم بھی نہیں مانتے، جی بلکہ ہم کہتے ہیں یہ تمہاری نہیں، یہ ہماری دلیل ہے۔ بات پہ توجہ رکھنا، جی لا تحیطہ الابصار، نظریں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہم کہتے ہیں تمہاری نہیں، ہماری دلیل ہے۔ وہ ہماری کیسے بنی؟ بات پہ دھیان دینا۔ جی رب کریم مدح فرما رہا ہے نا، رب کریم اپنی حمد فرما رہا ہے جی اس آیہ مقدسہ میں، جی اپنی مدح فرما رہا ہے۔ بات پہ دھیان دو۔ جی تو دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ نہ دیکھو نہ احاطہ کرو، سمجھ رہے ہو؟ جی بھائی یہاں پر جو اندر اینٹیں لگی ہوئی ہیں اس پلستر کے نیچے، تو صبریں نہیں دیکھی، ٹھیک ہے نا؟ جی تو دیکھی بھی نہیں تو احاطہ بھی نہیں۔ جی تو ایک ہے کہ دیکھو لیکن احاطہ نہ کر سکو، جی غور کرو نہیں دیکھی اور احاطہ بھی نہیں، یہ تو مطلب کسی بھی چیز میں پائی جا سکتی ہے۔ اس میں رب کی کون سی شان بیان ہو رہی ہے؟ جی کوئی بھی چیز نہ دیکھو تو احاطہ نہیں ہو سکتا اس کا۔ جی رب فرما رہا ہے کہ نظریں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ جی یا اللہ دیکھا جو نہیں تو احاطہ کیسے ہوگا؟ جی جی یہ مدح کیسی؟ جی یہ مدح بتا رہی ہے کہ دیکھو گے لیکن احاطہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہماری دلیل ہے، اس میں رؤیت کا ثبوت ہے، جی رؤیت کے تحقق کی طرف اشارہ ہے۔ جی بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی رؤیت کے تحقق کی طرف اشارہ ہے جی کہ دیکھو گے لیکن احاطہ نہیں ہو پائے گا۔ جی اگر کو دیکھو گے ہی نہیں تو احاطہ بھی نہیں ہوگا، تو اس میں کون سی شان کا بیان ہے؟ جی تو لہٰذا یہ آیہ مقدسہ جو ہے وہ مدح میں ہے، حمد ہے۔ تو اس کا اسلوب تقاضا کر رہا ہے کہ رب کریم بتا رہا ہے، رب کریم فرما رہا ہے دیکھو گے لیکن اسی ذات جو ہے وہ اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ جی بات سمجھیے ہو؟ جی، جی، ٹھیک ہو گیا؟ جی۔ تو یہ پہلا جواب ہم نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا لا تدرک الابصار، ہم نے کہا ادراک کے معنی رؤیت کے نہیں، ادراک کے معنی احاطہ کے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، تو احاطہ ہم بھی نہیں مانتے۔ مزید ہم نے کہا یہ تمہاری نہیں، احاطہ کے معنی میں یہ ہماری دلیل ہے۔ جی جی اگر تم کو رؤیت بھی نہیں ہوگی اس لیے احاطہ نہیں ہوگا تو پھر تو مقام مدح میں اس کو ذکر کرنے کے معنی نہیں بنتے، جی کیونکہ کوئی بھی چیز نہ دیکھو اس کا احاطہ نہیں ہوتا۔ بات سمجھے ہو؟ جی، جی۔ ٹھیک ہے۔ جی دوسرا جواب سمجھو، ہم نے آپ کی بات کو مانا کہ بھائی ادراک کے معنی رؤیت کے، ادراک کے معنی رؤیت کے۔ توجہ رکھنا، ایک ہوتا ہے سلب کلی، جی ایک ہوتا ہے سلب کلی، ایک ہے سلب جزئی، جی ایک ہے عموم سلب، ایک ہے سلب عموم، جی جی ایک ہے عموم سلب اور ایک ہے سلب عموم۔ جی دھیان رکھنا، جی لا تدرک الابصار اس میں عموم سلب نہیں ہے، اس میں سلب عموم ہے۔ جی جو موجبہ کلیہ پر، موجبہ کلیہ کے سور پہ نفی داخل ہو نا تو وہ عموم سلب نہیں بنتا، سلب عموم بنتا ہے۔ جی موجبہ کلیہ لا تدرک الابصار، جی تدرکہ الابصار، جی الابصار جمع الف لام را استغراق، جی تدرکہ الابصار ساری نظریں اس کو دیکھیں گی، ساری نظریں اس کا ادراک کریں گی، سمجھے؟ ایجاب کلی جی لا اس پر داخل، جی جی سمجھے؟ موجبہ کلیہ پر جب حرف نفی داخل کیا جائے تو عموم سلب نہیں ہوتا، سلب عموم ہوتا ہے۔ جی مطلب کیا ہو گیا؟ لا تدرکہ بعض الابصار، جی کچھ نظریں نہیں دیکھ پائیں، صحیح جی اور ہم بھی کہتے ہیں کافر نہیں دیکھ پائے گا، جی ہم بھی کہتے ہیں۔ جی اگر تمہاری بات مان لی جائے کہ ادراک کے معنی رؤیت کے ہیں
تو یہ جو قضیہ ہے یہاں جو سلب ہے وہ عموم سلب نہیں ہے، سلب عموم ہے. جی قواعد اور ضوابط کا تقاضا یہ ہے کہ موجبہ کلیہ پر جب حرف نفی داخل ہوتا ہے تو وہ عموم سلب نہیں بنتا، سلب عموم بنتا ہے. جی یہ سلب عموم ہے، جی عموم سلب نہیں ہے. جی تدرک الابصار الابصار. اور اگر آپ یہ کہو نا جی الف لام اس پر برائے سے، ویسے تو جمع ہے نا، الف لام برائے استغراق ہے. جی ایک نال نے کہا جی پتہ نہیں الف لام فلان بھی ہوتا ہے، الف لام فلان بھی ہوتا ہے. پہلے میں نے اس کو دیکھا تھا تو ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اور پھر وہ اٹھ کے کیا کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں دوسرے لوگ جو ہے وہ ان پڑھ ہیں، رب کی شان ہے. تو توجہ رکھو. تو مسئلہ یہ ہے کہ جمع پر جو الف لام ہے وہ بالعموم برائے استغراق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ کی بات نہیں ہو رہی، بالعموم برائے استغراق ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ برائے استغراق ہے. تو تدرک الابصار یہ ایجاب کلی بنے گا. جب ایجاب کلی ہے تو اس پر جب حرف نفی آئے گا تو یہ سلب عموم ہے، عموم سلب نہیں ہے. جی اور اگر ہم آپ کی مان لیں، تم کو جی نہیں یہ الف لام برائے استغراق نہیں ہے تو پھر تو تمہاری بھی دلیل نہیں ہے. الف لام برائے استغراق نہیں ہے تو پھر ویسی معنی پہ بعض نظریں نہیں دیکھیں گی. جی بات سمجھے ہو؟ جی. تو بہرحال لا تدرک الابصار تدرکہ الابصار، الابصار الف لام برائے استغراق. تو اب یہ ایجاب کلی اس پر حرف نفی داخل ہوگا تو کیا ہو جائے گا، یہ سلب عموم ہے، عموم سلب نہیں ہے. سلب عموم کا مطلب کیا ہو گیا کہ لا تدرک بعض الابصار، لا یدرک بعض الابصار. کچھ نظریں نہیں دیکھ پائیں گی، جی کچھ نہیں دیکھ پائیں گی. جب کچھ نہیں دیکھ پائیں گی تو مطلب باقی دیکھ پائیں گی. بات سمجھو نہیں سمجھی؟ تو یہ دو جواب ہم نے ان کو ان کے اس استدلال کی دے. جی بات سمجھے؟ انہوں نے عقلی دلیل پیش کی. عقلی دلیل یہ پیش کی، غور کریں کہ جو رویت ہے اس میں مقابلہ ضروری ہے، جی اس میں جہت ضروری ہے، اس میں مسافت ضروری ہے، وغیرہ وغیرہ. جی یہ چیزیں ذات واریت اسموں کے لیے ہو نہیں سکتی، جی تو لہٰذا رویت نہیں ہو سکتی. توجہ ہے؟ جی ہم نے کہا بھئی یہ باتیں ضروری نہیں ہیں، رویت کے لیے یہ باتیں ضروری نہیں ہیں. جی دھیان رکھو کیا دلیل ہے. رب بندوں کو دیکھتا ہے نہیں دیکھتا؟ جی جی رب بندوں کو دیکھتا ہے تو اب دیکھنے والے اور جس کو دیکھ رہا ہے مسافت ہے بیچ میں؟ جی نہیں. اب بھی رب جو بندوں کو دیکھتا ہے جی تو اب بھی مسافت نہیں ہے، اب بھی مقابلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب بھی اتصال شعاع نہیں ہے. جی تو تم اگر تم کو رویت، نفس رویت کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، یہ امور عادیہ ہیں. جی جی یہ امور عادیہ ہے. باقی نفس رویت کے لیے یہ لازم نہیں ہے. اگر لازم ہو تو پھر رب کریم کو بصیر کیسے مانتی ہو؟ جی جی سو ماننا پڑے گا کہ یہ چیزیں رویت کے لیے ضروری نہیں ہے. جی جی ذات بریت اسموں کی رویت ہوگی، ان کے بغیر ہوگی. جی کیسی ہوگی یہ رب جانتا ہے کیسی ہوگی تو جب پتہ چل جائے. جی بات سمجھے نہیں؟ ان کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ اگر رویت ہو تو پھر قیامت تک کے لیے مؤخر کیوں ہو، دنیا میں ہو جائے. جی بات سمجھے نہیں؟ جی اگر رویت ممکن ہو تو قیامت کے بعد تک مؤخر کیوں ہو، دنیا میں ہو جائے. جی تو جو ہے نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس طرح پھر یوں بھی کون بھی جنت ہو تو پھر ادھر ساتھ کیوں نہیں گھوم پھر رہی، جہنم ہو تو ساتھ کیوں نہیں گھوم پھر رہی، وغیرہ وغیرہ. یہ کوئی دلیل نہیں. جی قیامت آئے تو اتنی دیر سے کیوں آئے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ جی یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بھئی رویت ہو تو اتنی موخر کیوں. اللہ رب العالمین کی جانب سے کئی حکمتیں. ایک حکمت یہ ہے کہ ایمان مل گئے. جی ایمان مل گئے تو جب ہی ہوگا نا، یہاں رویت نہ ہو. یہاں رویت ہو جائے تو ایمان مل گئے نہیں ہو سکتا. بات سمجھے؟ خلاصہ دوبارہ سمجھے. ان کی ایک دلیل عقلی وہ آپ کو بتایا کہ بھئی وہ مقابلہ جہت، تو اس کا بھی ہم نے جواب دیا کہ یہ چیزیں امور عادیہ ہیں، یہ لوازم سے نہیں ہیں. یہ لوازم سے نہیں. جی بات سمجھے؟ اگر اس کو لوازم سے قرار دو تو رب کریم جل وعلا کو بصیر مانتے ہو بالاتفاق. جی وہاں پر کیا کہا جائے؟ سمجھے بات؟ جی ایک ان کی دلیل یہ ہے کہ اگر رویت ہو تو وہ قیامت کے بعد تک مؤخر کیوں، دنیا میں کیوں نہیں واقع. تو یہ دلیل ہے ہی شبہ ہے. تو اس کا مطلب ہے جتنی چیزیں
قیامت کی بات تک مؤخر ہے، ان سب کا انکار کر دیا جائے. اگر ہوں تو قیامت کی بات تک کیوں ہوں، پہلے کیوں نہ ہوں؟ جی جی بات سمجھ رہے ہو؟ جی اور بات یہ بھی ہے کہ اگر رؤیت دنیا میں ہو جائے تو ایمان بالغیب جو ہے وہ نہیں رہ سکتا، اور لوگ مکلف ہیں ایمان بالغیب کی. بات سمجھے نہیں؟ لہٰذا معتزلہ ان کی رائے یہ ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ نہیں ہوگی، لیکن اہل سنت کی سلفاً خلفاً یہی رائے رہی ہے، یہی رائے ہے صحابہ کرام کی، تابعین اعظام کی، سب کی رائے یہ ہے کہ رؤیت باری تعالیٰ ہوگی. ہاں یہ ہے کہ وہ بغیر مقابلہ کے، بغیر احاطہ کے، بلا اتصال شعاع، بغیر جہت کے، بغیر کیفیت کے، بغیر مسافت بین الرائی والمرئی کے. جی بات سمجھو نہیں؟ جی. ٹھیک ہے. جی اور رؤیت حق ہے اہل جنت کے لیے بغیر احاطہ کے اور بغیر کیفیت کے، جیسے کہ اس کے مطابق نازل ہے ہمارے پروردگار کی کتاب. کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے والے. اس کی تفسیر ہے اس کے مطابق ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا اور جو وہ جانتا ہے. اور ہر وہ جو آیا اس معاملے میں حدیث صحیح کے باوجود، ہاں تو حدیث اگر مطلب وہ صحیح نہیں ہے، اس درجہ کی معتبر نہیں ہے، تو اس کی تعویل کی ہمیں حاجت نہیں. جو حدیث صحیح ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے، وہ ایسی ہے جیسے آپ نے فرمایا، اور اس کے معنی وہی ہیں، وہ معنی اسی پر ہیں جو ارادہ کیا. اب آگے مرحلہ آتا ہے اس چیز کا کہ بھئی اس کی توجیہ کی جائے، تعویل کی جائے رؤیت کی. اس سلسلے میں متقدمین اور متاخرین ان کا اختلاف ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جس موقف کو اختیار کیا وہ متقدمین کا موقف ہے، متاخرین کی رائے تھوڑی مختلف ہے. اس پر انشاءاللہ کل بات کریں.